ایک بار کی بات ہے، جاوید اپنی دکان میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ ہم غریبوں کی قسمت بھی غریب ہے۔ دکان کھولی تھی یہ سوچ کر کہ اس سے کچھ اچھی کمائی ہوگی اور ہمارے حالات بدل جائیں گے، پر ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جاوید ایک درزی تھا جو بہت غریب تھا۔ دکان میں بھی صرف ایک سلائی مشین تھی اور سلائی کا ضروری سامان۔ اس کی دکان کے سامنے بالا درزی کی بہت بڑی دکان تھی۔ بہت ساری مشینیں اور کاریگر بھی تھے، اس لیے لوگ اکثر بالا کی دکان پر ہی جاتے تھے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، ایسے کیسے چلے گا؟ اتنے میں جاوید کی دکان کے سامنے سے ایک کینچی تیز کرنے والا آواز لگاتا ہے۔ کینچی تیز کروا لو، اپنا مسئلہ حل کروا لو۔ سنو کینچی والے، ذرا میری کینچی بھی تیز کر دو۔ کتنے پیسے لوگے؟ بھائی صرف 100 روپیہ۔ ارے بھائی یہ تو بہت زیادہ ہیں، میں تمہیں 30 روپے دوں گا۔ نہیں، 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوگا۔ میرے پاس کینچی تیز کرنے کی جادوئی مشین ہے، اگر کروانی ہے تو بتا دو، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ ارے بھائی رکو ذرا، یہ لو 100 روپے اور کینچی تیز کر دو، شاید قسمت کھل جائے۔ یہ لو بھائی، سنو، گاؤں کے پیچھے جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جادوئی درخت ہے۔ تم یہ کینچی لے کر جاؤ اور اس میں سے ضرورت کے مطابق درخت کی کھال اتار لو اور اس سے کپڑے تیار کرو، پھر دیکھنا تمہاری قسمت کیسے کھل جاتی ہے۔ لیکن سنو، ایک بات جو بہت ضروری ہے، جو بھی انسان لالچ کر کے اس درخت سے ضرورت سے زیادہ کھال اتارے گا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اتنا بول کر آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جاوید یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور جلدی سے کینچی لے کر اس درخت کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ جاوید چلتے چلتے پہاڑی تک پہنچ جاتا ہے جس کا ذکر اس آدمی نے کیا تھا۔ ارے یہ تو وہی پہاڑی ہے، لیکن میں اس پر چڑھوں گا کیسے؟ پھر وہ کوشش کر کے پہاڑی کی دوسری طرف پہنچ جاتا ہے جہاں وہ جادوئی درخت تھا۔ ارے واہ، یہی ہے وہ درخت، شاید اب میری قسمت بدلنے والی ہے۔ جاوید جیسے ہی درخت میں کینچی لگاتا ہے، اس کی کھال کا ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے اور ایک بہت اعلیٰ قسم کے کپڑے میں بدل جاتا ہے۔ یہ تو کمال ہو گیا، اب میں امیر بن جاؤں گا۔ جاوید وہ کپڑا لے کر دکان پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ کپڑا اس کو جادوئی درخت سے مفت میں ملا تھا، اس لیے وہ اس سے سلائی کر کے بہت سستے میں بیچتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ جاوید درزی کی دکان پر بہت عمدہ لباس سستے داموں میں مل رہا ہے تو سب لوگ دوسری دکانوں کو چھوڑ کر اس کی دکان کو دوڑ پڑتے ہیں۔ جاوید کا کاروبار بہت اچھا چلنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بہت بڑا بزنس بن جاتا ہے۔ جاوید کے سامنے والی دکان کا مالک یہ سب دیکھ کر سوچنے لگتا ہے، ارے یہ سب کیسے ہو گیا؟ پہلے تو اس کی دکان پر مکھیوں کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا، اب سارے لوگ وہیں بھاگ رہے ہیں۔ پھر وہ جاوید کے پیچھے اپنا ایک آدمی لگا دیتا ہے جو جاوید کی ترقی کا راز جان کر اسے بتاتا ہے۔ میں بھی کہوں یہ سب کیسے ہو رہا ہے، اب دیکھنا میں کیسے اس کا کاروبار چھین لیتا ہوں۔ پھر وہ لالچی ٹلو درزی اس جادوئی درخت کے پاس جاتا ہے اور لالچ میں پورا درخت ہی کاٹ دیتا ہے۔ ارے یہ کیا، اس سے کپڑا تو نہیں بن رہا، جبکہ جاوید تو اسی میں سے ہی کپڑا نکالتا ہے۔ پھر اس کی لالچ کی وجہ سے درخت کٹ جاتا ہے اور اس درزی کی دکان کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا، میری لالچ کی سزا مل گئی، میری دکان بھی جل گئی اور درخت سے بھی کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ لیکن جاوید کا کاروبار اتنا جم چکا تھا کہ اب اسے جادوئی درخت سے کپڑا نکالنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور وہ اپنی زندگی میں خوشحال ہو گیا تھا، جبکہ ٹلو درزی کو لالچ کی سزا مل گئی، جو اس کا تھا وہ بھی اس سے چھن گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آل بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔